الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن جبیر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابی بن کعب نے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان موسیٰ قال لفتاہ آتنا غداءنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ آپ ذرا یاد کیجئے کہ جب ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور مجھے یہ شیطان نہیں بھلایا تھا کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کرتا۔ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ النَّصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانِ، موسیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، تھکاوٹ اس وقت ہوئی جب وہ اصل جگہ سے آگے گزر گئے۔ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وہ جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اس حدیث مبارک میں امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ شیطان کا کام اللہ کے دیے ہوئے حکموں کو بھلانا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مچھلی لے لیں، جس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود جائے گی نا، وہ آپ کی اصل منزل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عین اسی جگہ پر جا کر آرام چاہا، سو گئے۔ شاگرد نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، مچھلی زندہ ہوئی، ایسے وہ پانی کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے، اس نے چھلانگ لگائی اور وہاں پر سرنگ بھی بن گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نشانی باقی رکھی۔ تو شاگرد تھا، با ادب تھا، اس نے نہیں اٹھایا استاذ کو۔ جب اٹھے تو اس نے کہا کہ جی چلو جی چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں چلیں جی آگے۔ بس اس کے ذہن سے نکل گیا، آگے کافی آگے گئے۔ اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ ناشتہ ہی لے کر آؤ، کچھ کھائیں پئیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یاد کرو جب ہم چٹان کے پاس لیٹے تھے نا تو اس وقت مچھلی نے ایسے ایسے کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہی تو جگہ جس کے لیے ہم آئے تھے۔ تو پھر واپس پلٹے۔ یہاں سے امام بخاری کا استدلال ہے، اس حدیث میں شیطان کا ذکر ہے اور شیطان کا کام خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلانا ہے۔ اب اس حدیث کی ایک ٹکڑے کی تھوڑی سی وضاحت باقی ہے، حدیث انشاءاللہ اور موقع پر واضح کریں گے۔ حدیث میں لفظ ہیں کہ لم یجد موسیٰ النصب حتی جاوز المکان الذی امر اللہ بہ، موسیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی جب تک وہ اس حد کے اندر اندر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے آگے گزرے تو تھکاوٹ آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اکتاتا تب ہے، انسان کے اوپر سختیاں تب آتی ہیں جب وہ اللہ کی حدود سے آگے نکلتا ہے۔ اللہ نے جو حدیں لگائی ہیں اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ جتنی عبادت آپ کو اللہ نے کہا نا میری کرو، اس سے کوئی بندہ تھکتا نہیں ہے۔ اور نہ ہی جتنے آپ دیکھیں شادی کا حکم ہے نا، جو آج لوگ شادیوں سے شادی کا نام سن کے پریشان ہو جاتے، کیوں؟ ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہم نے شادی کو ایسا بنا دیا کہ اب وہ ہمیں بوجھ لگتا ہے، حالانکہ شادی بوجھ نہیں ہے۔ شادی کیا؟ میری بیٹی ہے نا، آپ کا بیٹا ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں یا آپ میرے سے بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی لے جائیں، آئیں آپ لے جائیں میری بیٹی کو۔ لڑکا آئے، اس کا والد آئے، اس کی ماں آئے، آ کے وہ بیٹی کو لے جائیں۔ پھر ان کو جو وسعت ہے وہ اپنے گھر کے اندر کھانا پکا کے ولیمہ کر دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن ہم نے کیا بنا دیا شادی کو؟ بس غریب سے غریب بندہ بھی 10 لاکھ سے کم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا۔ یہ میں کس طرف نکل گیا؟ میرا مقصد ہے کہ اللہ کی جو دی ہوئی حدیں ہیں نا، ان میں انسان تھکتا نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات میں تھکتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے پابند کیا وہ ہماری طاقت کے اندر اندر ہے، جب طاقت سے باہر نکلیں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ تو یہ نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا انہیں تھکاوٹ ہوئی نہیں۔ جب موسیٰ اس منزل سے آگے نکلے نا جو اللہ نے کہی تھی تو تھکاوٹ ہو گئی، حالانکہ نبی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم تھکاوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصائب سے بچنا چاہتے ہیں، دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی حد سے آگے نہ جائیں۔ آگے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ہمیں گھیر لیں گی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے، فقال ہا ان الفتنۃ ہا ہنا، خبردار فتنے اس طرف ہیں، ان الفتنۃ ہا ہنا، فتنے اس طرف ہیں، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ شیطان کا کام فتنے پھیلانا ہے، اور کچھ علاقوں میں اس کے فتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا یہ عراق کی طرف تھا، عراق۔ اور آپ اگر اسلامی تاریخ کے طالب علم رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کے اوپر جتنی مصائب اور مشکلات آئیں وہ اس عراق کے اندر تھیں۔ مدینے سے حکومت نکلی، مدینے سے خلافت نکل کے عراق کی طرف گئی، اور وہاں پر پھر جو مسلمانوں کے ساتھ بنی اور جو اسلام کے ساتھ بنی وہ تاریخ کے اندر سب لکھا ہوا ہے۔ جتنے فرقے بنے ہیں ان فرقوں میں سے اکثر فرقوں کا تعلق عراق کے ساتھ ہے، کوئی کوفہ سے نکلا ہے، کوئی بصرہ سے نکلا ہے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تعلق تقریباً ان فتنوں کا عراق کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث آگے آئے گی، وہاں پر اس کو تفصیلی بیان کیا جائے گا کہ کیا کیا فتنے تھے اور آپ نے کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور فتنے وہاں سے نکلے کون سے، انشاءاللہ تفصیلی بیان کریں گے۔ یہاں پر اتنا ہی امام بخاری کا استدلال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فتنے نکلیں گے اور شیطان کا سینگ، یعنی شیطان کے سینگ سے مراد کہ جہاں پر وہ بہت زیادہ اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ الانصاری نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن جریج نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عطا نے جابر رضی اللہ عنہ سے، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں اذا استنجح او کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم، جس وقت رات داخل ہو جائے، او کان جنح اللیل، یا رات کا کنارہ یعنی رات کی ابتدا ہو جائے، یہ لفظ آپ نے بولے، فکفوا صبیانکم، تم اپنے بچوں کو روک لو، یعنی جب شام ہو جائے، سورج ڈوب جائے، اپنے بچوں کو روک لو۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ جب رات شروع ہوتی ہے نا شیطان ایسے زمین پر پھیلتے ہیں اس وقت۔ فإذا ذهب ساعة من العشاء، ہاں جب ایک حصہ چلا جائے عشاء میں سے، یعنی 2-3 گھنٹے گزر جائیں، فخلوہم، پھر بچوں کو چھوڑ دو، وأغلق بابک واذکر اسم اللہ، اور اپنا دروازہ بند کر اور اللہ کا نام لے کر کر، وأطفئ مصابیحک، اور اپنے چراغ کو بجھا دے، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا ذکر کر، وأوقِ سقاءک، اور اپنے مشکیزے کو منہ باندھ دے، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام لے، وخمر اناءک، اپنے برتن کو ڈھانپ دے، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام لے، ولو تعرض علیہ شیئا، اگرچہ تجھے ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے، اس کے اوپر کوئی چیز ایسے رکھ ہی دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب شام ہو جائے نا تو تم اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، روک دو اپنے بچوں کو، گھر کے اندر بند کرو۔ آج اس حدیث کو لوگ بھول چکے ہیں، گلیوں میں، چھتوں پر، پارکوں میں بچے ہمارے آزاد پھرتے ہیں۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جب شام شروع ہونے لگتی ہے، رات شروع ہونے لگتی ہے، یعنی سورج جب ڈوب جاتا ہے، اس ٹائم شیاطین پوری زمین پر پھیلتے ہیں، کیونکہ یہ شر ہے نا، شر رات کے اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر ایسی شیطانی چیزیں زیادہ آتی ہیں۔ تو جب رات شروع ہونے لگتی ہے یہ پھیل جاتے ہیں زمین پر۔ آپ اپنے بچوں کو روک لو، کیوں؟ جب آپ کے بچے باہر ہوتے ہیں، چھتوں پر ہوتے ہیں، پارکوں میں ہوتے ہیں، کھلی گراؤنڈوں میں ہوتے ہیں، تو یہ شیاطین جاتے ہوئے بچوں کو مس کرتے جاتے ہیں، چھوتے جاتے ہیں، جس سے ان کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ پھر والدین کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو روک لو۔ ہاں جب
عشاء کا ایک حصہ گزر جائے، یعنی کہ میں اپنے لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 گھنٹے گزر جائیں یا کم از کم عشاء کا وقت داخل ہو جائے، پھر اس کے بعد تم اپنے بچوں کو پھر چھوڑ دو، پھر وہ گلی میں آ کے کھیل لیں، پھر وہ جیسے مرضی کر لیں، پھر ان کو چھوڑ دو، لیکن اس وقت میں خاص طور پر پابندی کرو۔ سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے ان کو پکڑ لو، اور جب تک عشاء کی وقت نہ داخل ہو جائے انہیں نہیں چھوڑو، ان کو گھر کے اندر کھیلو، کمرے کے اندر کھیلو، باہر نہیں جانا، چھت پر نہیں جانا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ کیوں؟ واضح کر دیا کہ شیاطین اس وقت منتشر ہوتے ہیں، بچوں کو یہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو جو بڑے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ حدیث سمجھائیں اور انہیں اذکار بتائیں کہ بیٹا شیطان سے بچنے کے یہ اذکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہمیں احتیاطی تدابیر بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اپنا دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، اس میں شیطان گھس نہیں سکتا۔ رات کو سوتے وقت چراغ بند کر دو، لائٹیں بجھا دو، ہیٹر بند کر دو، کوئی بھی ایسی چیز، چولہے اپنے بند کر دو، گیس کے کھلے بٹنوں کو بند کر دو، ان کو اچھی طرح بسم اللہ پڑھ کے بند کر کے سو جاؤ، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بعض دفعہ جلتی ہوئی آگ کو رات کے وقت کوئی چوہیا کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے وہ بعض دفعہ اس کو گھر کو جلانے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ شیاطین یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ اپنے مشکیزے کو، یعنی کہ پینے والی جو چیزیں ہیں ان کے منہ اچھی طرح باندھ دو کہ یہ اس میں منہ نہ لگا دے، تمہیں ضرر نہ پہنچے، اسی لیے ننگی چیز رات پڑی ہوئی نہ پئیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی اپنے برتنوں کو، خالی برتنوں کو بھی ڈھانپ دو۔ تمہیں ڈھانپنے کے لیے اوپر ڈھکن نہیں ملتا، تم کوئی ایسی باریک سی لکڑی اوپر، تنکا ہی اوپر رکھ دو، ایک چمچ ہی اس کے اوپر رکھ دو جو ایسے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، وہ بھی اللہ اس کے لیے آڑ بنا دے گا، اس میں جا نہیں سکے گا۔ لیکن یہ سارے کام بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے برتن ڈھانپو، پھر وہ بسم اللہ کی طاقت سے اوپر سے ڈھکن اٹھا نہیں سکے گا، بسم اللہ کی طاقت سے بجھی ہوئی چیز جلا نہیں سکے گا، بسم اللہ کی طاقت سے بند کیا وہ مشکیزہ کھول نہیں سکے گا، بسم اللہ کی طاقت سے اس دروازے میں گھس نہیں سکے گا جس کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا۔ تو یہ بسم اللہ کی طاقت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس طرح سیدھے پڑے برتن، کم از کم کچھ نہیں ملتا اس کو الٹا کر کے ایسے کر دیں تاکہ برتن سیدھا نہ رہے، اور ان کو استعمال کر کے دھو کر استعمال۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا غیب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو ہمیں ان سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے، وگرنہ یقین مانے لوگ اتنی بیماریوں میں مبتلا، دم جھاڑ والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف سنتوں پر تھوڑی سی احتیاط نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے، وہ علی بن حسین سے، وہ صفیہ بنت حیی سے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کے وقت آپ سے ملنے کے لیے آئی، صفیہ بنت حیی مومنوں کی ماں، فحدثت، اس نے آپ سے باتیں، فحدثتہ، میں نے آپ سے باتیں کی، ثم قمت، پھر میں کھڑی ہوئی، فانطلقت، فانقلبت، پس میں پلٹی، فقام معی لیقلبنی، آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ آپ مجھے گھر تک چھوڑ آئیں، وکان مسکنها فی دار اسامہ بن زید، اور ان کا جو گھر تھا نا اسامہ بن زید کے گھر کے اندر تھا، فمر رجلان من الانصار، انصار میں سے 2 آدمی گزرے، فلما رآیاہ، جب رآی النبی، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اشرعا، وہ دونوں تیز چل پڑے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، آپ نے فرمایا او بھائی ٹھہر جاؤ، انہا صفیہ بنت حیی، یہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ صفیہ بنت حیی ہے، فقال، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑنے کی دوڑتا ہے، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بری چیز نہ ڈال دے، او قال شیئا، یا آپ نے کہا کوئی چیز نہ ڈال دے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہمت والی جگہوں سے کتنا بچتے تھے۔ آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو سیو تو کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو محفوظ کیا۔ کیسے؟ کہ نبی کے بارے میں اگر ان کے دلوں میں کوئی بدگمانی آ گئی نا تو ان کی خیر نہیں ہے۔
تو بعض دفعہ ہمیں دوسرے مومن کو گناہ سے بچانے کے لیے، جس طرح بدگمانی کرنا گناہ ہے، بدگمانی کے مواقع فراہم کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو یہ تو کہتے رہتے ہیں نا بدگمانی حرام ہے، بدگمانی نہ کیا کرو۔ اے اللہ کے بندے، بدگمانی کا موقع دینا بھی حرام ہے۔ تم موقع کیوں دیتے ہو بدگمانی کا؟ تم موقع ہی نہ دیا کرو۔ ایسی جب کوئی بات آئے تو خود ہی واضح کر دیا کرو۔ تو اگر دل میں کچھ ہو تو خود پوچھ لیا کرو کہ جی یہ کیا ہے، آپ کے ساتھ کون تھا رات کے وقت، واضح کر دیں ذرا، سیدھی سی بات ہے، آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا ادھر۔ اگر دل میں کوئی آئے تو بجائے بدگمانی کرنے کے سیدھا پوچھ لیں جا کے اس سے، کیونکہ ایک مسلمان ہے نا، ایک مسلمان کا آئینہ ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھ سکتا ہے کہ یار رات تیرے ساتھ کون تھا، تو مسلمان سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گئے تو دو صحابہ کرام تھے، آپ نے انہیں کہا یہ صفیہ ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا شیطان ایسے دوڑتا ہے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے، گویا کہ بدگمانی پیدا کروانا اور یہ سب معاملات جو ہیں یہ شیطان کے ہیں۔ اللہ کے نبی امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدان نے ابو حمزہ سے، وہ اعمش سے، وہ عدی بن ثابت سے، وہ سلیمان بن سرد سے، وہ کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ فاحدہما احمر وجہہ، ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا، وانتفخت اوداجہ، اس کی رگیں پھولنے لگیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان کہہ دینا، ذهب عنه ما یجد، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ فقالوا له، لوگوں نے اس کو جا کے کہا تو یہ کہہ دے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جا۔ فقال هل بی جنون، اور میں پاگل ہوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں بتایا یہ گیا کہ جب غصہ بڑھتا جائے بندے کا تو وہ اعوذ باللہ پڑھے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھے۔ بعض دفعہ بندہ کہتا میں اعوذ باللہ پڑھا پھر بھی نہیں ختم ہوا، اور بھائی 2 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، 4 دفعہ پڑھو، پڑھتے جاؤ جب تک نہیں ختم ہوتا۔ اب آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ آگ کو کیا ڈال کے بجھاتے ہیں آپ؟ پانی یا کاربن ڈائی آکسائڈ سے بجھاتے ہیں نا، ان 2 چیزوں سے آگ بجھائی جاتی ہے۔ آپ ایک ڈونگا پانی کا پھینکیں نہیں بجھی کیونکہ آگ زیادہ ہے، پھر دوسرا پھینکیں گے نہیں بجھی، پھر تیسرا پھینکیں گے نہیں بجھی، چوتھا اور جتنی آگ زیادہ ہوتی ہے اتنا پانی زیادہ لگتا ہے۔ بندے کے اندر جتنا غصہ زیادہ ہو اتنی دفعہ زیادہ اعوذ باللہ کہنا پڑے گا، بار بار کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز سے کہیں، آپ کے کانوں کے اندر جائے۔ آپ دیکھیے گا، اپنے ذہن کو پھیریں، کلمے کی طرف ذہن لے کر آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذہن میں اس کو لائیں، ختم ہو جائے گا غصہ، اسی وقت ختم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہو، صحابہ نے جا کے کہا تو اس نے کہا کہ مجھے جنون ہے، میں پاگل ہوں کہ میرے اوپر کوئی شیطان آیا ہو جو میں اعوذ باللہ پڑھوں؟ تو یہ آپ دیکھیں، اب انبیاء کی دعوت پر بھی بعض دفعہ لوگ ایسے کہہ دیتے تھے۔ بعض شارحین نے لکھا یہ منافق آدمی تھا، واللہ عالم بالصواب، لیکن ہمیں کسی کو اچھی بات کہتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے اگر اگلا بندہ ہمیں سخت جواب ہی کیوں نہ دے دے۔ اب یہاں پر اس نے کہا میں پاگل ہوں، لیکن آپ نے تو اس بات کا غصہ نہیں کیا، آپ نے اس کو حق بات کہہ دی۔ گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا شیطان کا کام لوگوں کو غصہ دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطانی عمل سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا منصور نے سالم بن ابی الجعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، یقیناً تم میں سے کوئی ایک جب اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، قال، وہ کہے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ مجھے شیطان سے بچا اور شیطان کو، اس بچے کو بھی شیطان سے بچانا جو تو ہمیں دے گا۔ فَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ، اگر اس دفعہ بچہ پیدا ہوگا نا تو شیطان اس بچے کو ضرر نہیں دے سکے گا، نہ اس بچے کو، نہ اللہ شیطان کو اس بچے پر مسلط کرے گا۔
شیاطین کچھ لوگوں پر مسلط بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بعض لوگوں کے اوپر ہم شیاطین مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو غافل ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ ان پر شیطان چڑھا دیتا ہے، پھر وہ ان سے ہر برائی کرواتے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں بیچارے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں ہماری سستیاں اس کے وبال ہماری اولادوں پر جاتے ہیں، اور ہماری نیکی تقوی اس کا اثر ہمارے بچوں پر جاتا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں نا اس کا اثر آپ کے بچوں پر ضرور جاتا ہے۔ آپ تنہائی میں برائی کرتے ہیں نا، آپ کا بچہ بھی کرے گا۔ آپ غلط چیز دیکھتے ہیں نا، آپ کا بچہ دو دیکھے گا، وہ آپ سے آگے ہی جائے گا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شبابہ نے، وہ محمد بن زیاد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ صلی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فقال ان الشیطان عرض لی، نماز کے اندر شیطان میرے سامنے آ گیا، فشد علیہ، اس نے میرے اوپر سخت کر دی نماز، یقطع الصلاۃ علیہ، وہ میری نماز توڑنا چاہتا تھا، فامکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، فذکرہ، پوری حدیث کا ذکر کیا۔ شیطان کا یہ کام بھی ہے کہ وہ آپ کی نماز توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر آ گیا نماز خراب کرنے، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، آپ نے اس کو پکڑ لیا نماز میں، اللہ کی اجازت سے پکڑ لیا۔ پھر لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں مسجد کے ستون کے ساتھ تاکہ مدینے کے بچے صبح اس کے ساتھ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اس نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہی دینا جو کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ پھر میں نے چھوڑ دیا یہ سوچ کے۔ تو یہ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ ہماری نمازوں کو توڑنے شیطان آتا ہے۔ جب ہمارے نبی کی نماز پر آ گیا، جو باپ ہیں ہمارے، تو ہم کیا ہیں پھر؟ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزاعی نے، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ذرات، جس وقت اذان دی جاتی ہے نا نماز کے لیے تو شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ فاذا قضی اقبل، اور جس وقت نماز اذان پوری کر دی جاتی ہے یہ پھر آ جاتا ہے۔ فاذا ثوب بها ادبر، جب تکبیر کہی جاتی ہے یہ پھر بھاگتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ اقبل، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَقَلْبِهِ، یہاں تک کہ یہ بندے اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، پس اسے کہتا ہے اذکر کذا و کذا، فلان چیز یاد کر، حَتَّى لَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسے 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 پڑھی۔ فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، جب اسے نہ پتہ چلے اس نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، سجد سجدۃ، یہ سہو، وہ بھول کے 2 سجدے کر لے۔ یہ 2 سجدے جو ہیں اس بھول کی تلافی ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارک میں ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا شیطان اذان سے بھاگتا ہے، تو جب کبھی ایسا موقع آپ دیکھیں آپ اذان شروع کر دیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، کہتے ہی جائیں، پھر شیطان نہیں قریب آئے گا۔ ایک تو اذان، تکبیر ہو تب بھی بھاگتا ہے، اور اتنی تیز بھاگتا ہے کہ تیزی کی وجہ سے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو جب اذان ختم ہو جاتی پھر آ جاتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، تکبیر ختم ہو جاتی پھر آ جاتا ہے، پھر بندے کی پوری نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، وہ حل یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف تھوکے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی تھوکتے ہیں نہیں جاتا، پھر دوبارہ تھوکو، پھر اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکو، پھر آئے پھر تھوکو۔ جب آپ بار بار یہ عمل کرو گے نا، 100 دفعہ بھی آپ 2 رکعتوں میں کرتے ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکم ہے۔ تو شیطان پھر سمجھ جائے گا کہ ادھر سے تو تھوک ہی ملنا ہے مجھے، تو رہنے دو اس بندے کو، یہ تو میرے اوپر تھوکتا ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے یار دفع کرو، وہ تو تھوکتا ہے منہ پر اس کے، تو وہ پھر کہے گا یار ادھر سے تو میرے منہ پر تھوک ہی پڑنی ہے، دفع کرو اس کو، وہ خود ہی دفع ہو جائے گا آپ سے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا کام لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3200
78 سے 3285 تک.